ہر قسم کے اسلامی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل مولانا محمد انور آفیشل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، یہ جو آیت ہے سورہ کہف میں ہے اور یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں ہے، اور اس آیت میں چند ایک اور آیتیں بھی میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں قرآن کریم کا جو فصاحت و بلاغت ہے، اس میں جو اعجاز ہے قرآن کریم میں، یہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں اس طرح کے الفاظ کا جو اعجاز ہے، فصاحت ہے، آپ خود حیران رہ جائیں گے، اور سنیے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور جو کلام اللہ ہے اس کا اعجاز سنیں، دیکھیے۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، یہ بھی اسی سورہ کہف میں ہے۔ اب جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام کے واقعہ میں جو قرآن کریم کے جو الفاظ آئے ہیں جن میں فصاحت ہے، وہ یہ ہے کہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ہیں، اور دیکھتا کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک جگہ کشتی میں سوراخ کرتا ہے، اور دوسرا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کو قتل کرتا ہے، مارتا ہے، اور اسی طرح تیسرا جو واقعہ ہے وہ یوں ہوتا ہے کہ وہ دونوں جاتے ہیں ایک گاؤں، اور وہاں پر گاؤں والوں سے وہ رات گزارنے کے لیے اور اسی طرح روٹی کھانے کے لیے مانگتے ہیں، تو وہ انکار کرتے نہیں دیتے۔ تو یہ جو واقعات ہے اس پر موسیٰ علیہ السلام سوالات کرتے ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں اس طرح کے؟ گاؤں جاتے ہیں، وہ ہمیں کھلاتے نہیں ہیں، پلاتے نہیں ہیں، اور آپ جا کے وہاں پہ ایک دیوار بناتے ہیں، وہ بھی مفت میں، بغیر مزدوری معاوضہ کے۔ تو اس طرح کے جو موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں جو سوالات آتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام وہ پوچھ لیتا ہے۔ اس پر خضر علیہ السلام نے بار بار یہ کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ اس حوالے سے آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے۔ آخر میں آ کر حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرماتا ہے کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے بیچ میں جو ہے اب جدائی کا وقت ہے، آپ نے اپنا راستہ لینا ہے اور میں اپنا راستہ لوں گا۔ تو یہ اس پر اس آیت میں یہ ہے کہ ھذا فراق بینی و بینک سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ یہ جو تستطع کا لفظ ہے یہ 2 مرتبہ اس واقعہ میں، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعہ میں 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ہے ما لم تستطع علیہ صبرا، اور اس کے آخر میں، اس واقعہ کے بالکل آخر میں یہ الفاظ آئے ہیں ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا۔ اس میں تستطع ہے اور اس میں تستطع ہے، فرق دونوں میں کیا ہے؟ ایک میں تا کے ساتھ ہے، پہلا جو لفظ ہے تستطع، اور دوسرا جو ہے تستطع، جو دوسرا تا ہے اس میں وہ نہیں ہے، تخفیف ہے اس میں۔ تو یہ جو تا کی تخفیف ہے دوسری میں اور پہلی میں نہیں ہے، تو ان 2 آیاتوں میں پہلی آیت میں تا ہے تستطع اور دوسری آیت میں نہیں ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ آخر تو وجہ ہے۔ تو اس میں جو راز ہے، اس میں جو نقطہ ہے، اس میں جو فصاحت و بلاغت کی طرف اشارہ ہے، جو ایک لطیف امر ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ پہلے موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ سے متعلق جو سوالات تھے، موسیٰ علیہ السلام کے ذہن پر، دماغ پر ایک قسم کا بوجھ تھا، وہ پوچھتے تھے، سوالات عرض کرتے، تو موسیٰ علیہ السلام کو جوابات
نہیں مل رہے تھے، تو اسی حالت میں تھے، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا معلوم خضر علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ معلوم تستطع علیہ صبرا، کہ اب میں آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں چیزوں کے بارے میں جو آپ کو پتہ نہیں ہے، جو آپ پوچھتے ہیں، جن پر آپ صبر نہیں کر سکتے تھے۔ تو تستطع میں جو تا ہے وہ اپنے باپ کی طرف سے ہے، اسی فعل میں جو جس کا ماضی استطاع ہے، تو اس میں تا اپنی جگہ پر ہے، تستطع اس کا مضارع ہے، اور لم کے ساتھ جہد کا صیغہ بن گیا ہے۔ اس میں انکار ماضی ہے کہ پہلے آپ جن امور پر صبر نہیں کر سکتے تھے، تو اب اس کے بعد میں آپ کو وہ بتاؤں گا۔ آخر آیت میں تستطع آیا ہے، وہ کیوں تستطع؟ اس میں تا کی تخفیف ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ اس میں تا کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے بوجھ تھا موسیٰ علیہ السلام پر۔ جب خضر علیہ السلام نے سارے سوالات کے جوابات دیے کہ کشتی میں نے اس لیے سوراخ کیا، بچے کو اس وجہ سے قتل کیا، اور یہ دیوار اس لیے میں نے بنایا، تو جو سوالات کے جوابات تھے وہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے حل سنا کہ یہ اس وجہ سے یہ ہوا ہے، تو وہ جو بوجھ تھا وہ ہلکا ہو گیا، وہ ختم ہو گیا، سہل آسانی مزاج میں وہ آ گئی۔ تو اب اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھ لے، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے مزاج میں آسانی پیدا ہو گئی ہے، وہ جو بوجھ تھا وہ اتر گیا ہے، وہ ہلکا سا ہو گیا ہے۔ تو الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے تخفیف کیا ہے، آسان کر دیا ہے کہ ما لم تستطع علیہ صبرا، ذالک تأویل، تو یہ بھی خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ وہ تھا کہ جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، تستطع کے بجائے تستطع ہے، جیسا کہ اسی کے ساتھ ذوالقرنین سے ایک قوم نے یہ کہا کہ ہمارے اور جوج ماجوج کے بیچ میں ایک دیوار بنا دی، دو پہاڑیوں کے بیچ میں، کہ ہم ان کی ضرر سے، نقصان سے بچ سکے۔ تو ذوالقرنین آئے تو اس نے پھر کہا قوم سے آتونی زبر الحدید، میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ، ٹکڑے لاؤ۔ تو قوم نے وہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ پھر ذوالقرنین نے دو پہاڑیوں کے بیچ میں ایک دیوار بنایا لوہے کا، تو پھر آخر میں اس پر اس نے پگھلا ہوا تانبا ڈالا، قال انفخوا حتى إذا صدف بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا۔ تو پھر پگھلا ہوا تانبا اس نے ڈالا اس پر، تو وہ دیوار بن گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں جو اعجاز کلام ہے وہ یہ ہے فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا له نقبا۔ ادھر بھی اسی طرح کا بیان ہے، اعجاز ہے۔ فما استطاعوا ہے، دوسرا جو لفظ ہے فما استطاعوا ان يظهروه وما استطاعوا، اس میں بھی اسی طرح کا بیان ہے کہ پہلے، اب ادھر اس میں پہلے لفظ میں تا کی تخفیف ہے، دوسرے میں نہیں ہے۔ اس میں پھر اعجاز کا نقطہ یہ ہے کہ قوم نے ایک دیوار کے حوالے سے بات کی، اور ذوالقرنین نے وہ جو دیوار تھی وہ کھڑا کیا دو پہاڑیوں کے بیچ میں لوہے کا۔ اب دو باتیں ہیں، فما استطاعوا ان يظهروه، ان کو طاقت نہیں ہے کہ اس پر چڑھ جائے، وما استطاعوا له نقبا، نہ ان کو طاقت تک اس میں سوراخ کرے۔ تو اب دو باتیں ہیں، ایک ہے اس پہاڑ پر جو تانبے سے بھرا ہوا ہے، پگھلا ہوا تانبے سے جو لوہا ہے، ایک ہے اس پر چڑھنا اور ایک ہے اس میں سوراخ کرنا۔ تو سوراخ کرنا اس دیوار میں بنسبت چڑھنے کے مشکل ہے، سوراخ کرنا مشکل ہے، تو یہ چڑھنا آسان ہے۔ تو الفاظ میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تسہیل اور ثقل کے الفاظ بیان فرمائے ہیں۔ فما استطاعوا میں تا کو تخفیف کے ساتھ بیان کیا ہے کہ چڑھنا بنسبت سوراخ کرنے کے، نقب کرنے کے آسان ہے، تو اس میں تا نہیں ہے فما استطاعوا۔ دوسرے میں وما استطاعوا، اس میں تا ہے، ادھر نقب کی بات ہے، ادھر میں چڑھنے کی بات ہے۔
تو کیا شان ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کیا اعجاز رکھا.